میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارکہ ہے، اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی، وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے، پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال کے کھایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا، گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا، پر ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا، مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا۔ جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی، اعلیٰ ترین۔ زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں؟ یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے، سارے پڑھیے صلی اللہ ہو، حضور کی سنت ہے نا یہ۔ کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے سے نہیں نہ ہوندے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ، یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ۔ اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے، کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو، جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو۔ جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے، اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز ہو، اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو، اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں، وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے۔ جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے گا، اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے۔ ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے۔ مجھے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے، حسن ناراض ہو گیا۔ اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی مرد کے منہ پہ ہے، مرد کے منہ پہ داڑھی آتی۔ چلے میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں، میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو، وہ کہتے اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے، وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی۔ اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی، پر باتیں ہیں تو صحیح نا۔ ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا۔ ان سانو کانے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا داں رکھی تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا، اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟ یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے، باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے۔ تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا، جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے، سنو کیا ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ آپ کتنا لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو، تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دیں۔ حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا، جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے، تو نقلیں اتارنے والا ہے، پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لا تو لا اللہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر دی اس کو۔ جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کے مالک تو بے نیاز ہے، چارہ سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، پر میں نے اسے مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے، تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا، وہ پیارا لگتا تھا۔ یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے رسول پاک
अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती जब सफेद दाढ़ी लेके कब्र में जाएगा ना, दाढ़ी और वो भी सफेद, तो रब फरिश्तों से फरमाएगा इसे अजाब ना देना, ये मेरे महबूब की सुन्नत सफेद दाढ़ी लेके आ गए, मुझे शर्म आती है इसे अजाब देते हैं। आप बात को समझे कि ये हुजूर की सुन्नत का एजाज जो अल्लाह की बारगाह में, रब के हुजूर जो सुन्नत का एजाज, इसलिए कि कायनात में सबसे आला तरीन जो काम था वो किया ही मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। आला तरीन अमल नबी पाक का, आला तरीन, और तरीका मुबारका में हुस्न और जाज़बियत। और आप अंदाजा कर लें, हम लोग पटरी से उतर जाते हैं, मर्जी करते हैं, हमारा मिजाज है, जितना मर्जी को कहे कि अल्कोहल वाली खुशबू इस्तेमाल ना करें, और हम कोई ना कोई दलील निकाल के ले ही आते हैं। लेकिन खुशबू इस दौर में भी इतनी बिकती है जिसकी याद नहीं, और लोग अपनी अपनी ज़रूरत के लिए उसको इस्तेमाल है। इन 1400 सालों में, 1450 सालों में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कारोबार कहीं ठंडा हुआ हो। हरम शरीफ अल्लाह आपको ले जाए तो मस्जिद नबी में सोने की दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है। यानी इतना महंगा कारोबार है कि जितना किराया सोने की दुकान वाला दे रहा है उतना ही खुशबू की दुकान वाला दे रहा है। इतना महंगा ये कारोबार है, एक दिन भी इस काम की अहमियत कम नहीं हुई। और रसूल करीम ने क्या फरमाया, सहाबा कहते हैं 3 चीजों से कभी मना नहीं करते थे। कोई तकिया देता था तो कबूल करते थे, कोई बंदा अगर हुजूर को दूध पेश करता था तो नबी पाक कबूल करते थे, और अगर कोई शख्स हुजूर को खुशबू देता ना तो हुजूर जल्दी कबूल फरमाते थे। ये मिजाज था। तो जो आला तरीन चीजें थी उनको मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमें करके दिखाया। हमारा ज़ाहिरी हुलिया, आज भी अहले अरब लंबा कुर्ता पहनते हैं, आप लंबा कुर्ता पहनने हया के ज्यादा करीब है। खुला लिबास हुजूर पसंद करते थे, ये शर्मो हया के ज्यादा करीब है, इसके अंदर इंसान का पर्दा ज्यादा है। वो सारी आला किस्म की सिफात जिनसे एक आदमी मुत्तसिफ हो सकता है और अपने आप को सजा सकता है, अपने मामलात को ठीक कर सकता है, वो सारी रसूल पाक ने हमें अता फरमाई। एक हुजूर का तरीका मुबारक था कि सामने वाले जितने लोग हुजूर के दाएं बाएं रहते थे उनका ख्याल करते थे। हम तो ख्याल रखवाते हैं ना अपना कि सारे मिलके मेरी इज्जत नहीं करता, तू मेरी। तो मैं कहता हूँ कि ये तो यहाँ अपनी इज्जत की भीख मांगी है या आपने लड़ाई करके इज्जत ली है। ऐसा ना करें, आप इज्जत देनी शुरू कर दें, अल्लाह आपको सुकून अता कर दे। आप एहसास करें दूसरों का। हुजूर ना शिद्दत के साथ, ये आला सुन्नत है मेरे नबी पाक की सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, ये आला सुन्नत है। आप देखें ना बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लंबी नमाज पढ़ाऊं, दिल मेरा चाहता है। लेकिन फरमाया जब मैं देखता हूं ना कि पीछे बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, बीमार भी खड़े हैं, तो गोया हुजूर फरमाने लगे मैं बंदों का एहसास करके रब की नमाज छोटी कर देता हूं। मैं मुख्तसर पढ़ाता हूँ। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस के लफ्ज हैं कि अगर कोई नबी पाक का इंतजार कर रहा होता था तो नमाज मुख्तसर पढ़ते थे और उसको फारिग करके भी लंबी नमाज पढ़ते। ऐसा नहीं कि अब आए हैं 4-5 लोग तो उनको पता चल जाए कि हजरत जी बड़ी तगड़ी नमाज पढ़ते हैं, बड़े सूफी साफी आदमी, ये नहीं, बल्कि नमाज है। बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में तो वो खूबसूरत हदीस मौजूद है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने असर की नमाज के लिए इकामत पढ़ दी थी, हुजूर मुसल्ला इमाम पर तशरीफ ले गए थे, एक यहूदी का गुलाम आया और उसने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं बड़ी मुश्किल में हूं, अगर आप चलें तो मेरा मसला हल हो सकता है, मेरा मसला हल हो जाएगा। तो हुजूर के एहसास की शिद्दत का ये हाल था कि नबी करीम ने नमाजियों से फरमाया तुम बैठ जाओ, मैं पहले इसका काम करके आता हूँ। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। एहसास की शिद्दत ये हुजूर की सुन्नत है। और बहुत ज्यादा ख्याल रखना दूसरे का, ये मेरे नबी पाक का तरीका है। दूसरों को सोचना, दूसरों के लिए बात करना, दूसरों के लिए दुआएं करना, उनके एहसासात का ख्याल रखना। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती एक दिन सरकार मुझसे फरमाने लगे आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब राजी होती हो तब भी पता चल जाता है। ये हमारा ये मिजाज नहीं होता। घर के अंदर भी हम घर के अंदर भी नवाब साहब ही होते हैं, ये नहीं घर जाके कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं तुम पता मैं किड्डा औखा हुआ, कमाई किड्डी मुश्किल है, पीछे पीछे हट जाओ सारे, मैं फतह करके आऊँ, अभी केटू सर करके आया हूँ। एक बच्चा पानी ले खड़ा हो जाए, दूसरा दूध का गिलास लाए, बेगम साहबा फटाफट आइए, ऐसे नहीं करें। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा कहती हुजूर खा रहा है, खाना मांगा, मैंने इसकी हुजूर मेरे सर में दर्द है, तो पढ़ो नहीं बनी इसहाक को। महबूब फरमाने लगे ला मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे।
یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی. ہوں چپ کر گئے ہو. یہ بھی حضور کی سنت ہے, یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے. کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا. حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا. یہ والی سنت کس دن ادا کرنی. ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا سے کر لیجیے پھر ساڑھے ابے بھی تو سمجھاؤ نا. ہنسنا نہیں جی مسجد میں اونچا. کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھیں اور سخت بیمار تھی, تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا. حالانکہ وہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے, تو میں نے بنا دیا. تو ابا جی کہتے پتر رائے دیا آتا نہ خراب کر لیں. تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں. میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے تے نہ یہ سوال کرن یہ راج تسی کر رہے ہو. تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی, اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں. یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا. بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح. آنکھیں میں نے کھول لی. حضور کس طرح. تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے, خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے. اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا, تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی. میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے, یہاں تک آپ کو احساس, یہاں تک پتہ ہوتا ہے, یہاں تک. میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے, خیال کرتے, شوق پیدا کرتے, وارفتگی ہوتی. کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے, تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے. کئی دفعہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے صحابہ ادباً بیٹھے رہتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے. تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جاتے. احساس ایک تو اپنی ظاہری وضاحت میں سادگی لائیں. ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا بڑھ گیا, بڑا تکلف بڑھ گیا. ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کی. ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر رہنا ہے. اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں. اپنے آپ کو پیچھے لائیں. دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستھری کریں, سادی کریں, اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں, بات سامنے والے کی عقل کے مطابق کریں. اور تیسری بات یہ کہ اپنی عادات میں, اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں. اور ایک بات اور آپ کو عرض کروں, یہ آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی. اگر تھوڑا سا وقت آپ اپنے آپ کو دے دینا. اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن. تھوڑا اپنے اوپر بھی تو محنت کر لے کہ ساری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا. دوست کوشش کریں اپنی عادات پہ 2 4 5 ہفتے کے لیے محنت کریں تاکہ عادتیں سنور جائیں, تاکہ طبیعتیں بدل جائیں. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا, یہ جو عادات ہوتی ہیں, اور عادات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے, تھوڑے پہ راضی رہنا بھی خلق ہے, سچ بولنا بھی خلق ہے, غیبت سے بچنا بھی. اصل اخلاق یہ ہے. میٹھا تو کئی دفعہ لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بول لیتے ہیں, وقتی طور پر کام نکالنے کے لیے بھی بولتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرہ عطا کرتا تو کائنات میں سب سے بہترین چہرہ حسن اخلاق کا ہوتا, سب سے اچھا اور خوبصورت. اور فرمایا اگر بد خلقی کو اللہ چہرہ دیتا تو بدصورت ترین چہرہ اس کا ہوتا. اس کا کیا معنی ہوا کہ اگر ہمارا کردار اچھا ہے, سوچ اچھی ہے, لوگوں کے بارے میں نظریہ اچھا ہے, احساس ہے, تو پھر ہمارے اندر دنیا کا سب سے خوبصورت انسان موجود ہے. لیکن اگر ہمیں اپنی ذات کے علاوہ شاید نظر ہی کوئی نہیں آتی, ہم خود غرض ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, بدنگاہی کرتے ہیں, لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, کسی کو حقیر سمجھتے ہیں, ذات پات کے جنگل میں الجھے ہوئے, تو پھر ہمارے اندر ایک بدصورت ترین شخص بیٹھا ہے. جتنی مرضی کنگھی کریں, جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سنواریں, اندر کی بدصورتیاں جا سکتی نہیں. تو کوشش فرمائیں کہ اللہ ہمیں اخلاق کا اعلیٰ جو ہے وہ وزن عطا کرے, اعلیٰ شعور عطا کرے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مستجاب فرمائے. آخر دعوانا